3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لو، خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا آسان سا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھو، خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا آسان سا عمل۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن یہ آیت اس طرح پڑھ لو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا ایک نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو مہر لگاتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کرے، اس پاک ذات کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرے، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ کیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کے چند فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فرض کی فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنے کے بل یا پیٹ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو بھی آئے۔ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا جس نے زیادتی کی۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا نیا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کی بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ اسے دے دے گا۔ اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہیے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں
کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک ایسی سورت نازل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کی دن میرا امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنی امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پوری دن کے اندر کبھی بھی میرے امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ اتنی دن تک یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ سورت ہر غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی عاص بن وائل تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بنا دیتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس سورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا، اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتہائی سکون ملا، اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کرے۔ جزاک اللہ۔